اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2022 کا آخری دن ہے اور عالم کفر نیو ایئر نائٹ کے نام پر اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان کے ہمارے سال کا آغاز تو یکم محرم کو ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے زوال اور کفر کے نظام کے غلبے کی وجہ سے پوری دنیا میں نیا سال عیسوی کیلنڈر کے مطابق ہی ترتیب پاتا ہے۔ اللہ کرے دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو اور ہم اپنی آنکھوں سے اس غلبے کی بہاروں کو دیکھ سکیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کفر تو اپنے غلبے کا اور اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان کے ہم اپنی حالت یعنی مسلمانوں کی حالت اور اسلام کی حالت کو دیکھیں تو ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو حیرت یہ ہے اور بے شرمی اور ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ جن کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا وہ بھی جشن منا رہے ہیں۔ حاضرین و سامعین محترم، نئے سال کا آغاز اچھے لوگ ہمیشہ بامقصد طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ پچھلے سال کا جائزہ لیتے ہیں اور آنے والے سال کے لیے نئے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال کے اندر کیا کوتاہی رہی اور نئے سال کے لیے ہمیں کیا لائحہ عمل ترتیب دینا چاہیے۔ اگر ہم اس اعتبار سے غلبہ اسلام کے نقطہ نظر سے ہم جائزہ لیں تو میری عمر اس وقت 48 سال ہو چکی ہے۔ 48 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والے دن میں ہم مسلمانوں کو مزید زوال پذیر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سال 2022 بھی کلی طور پر مسلمانوں کے زوال کا سال ہی رہا۔ منصفانہ نظر سے دیکھا جائے تو گنتی میں مسلمان ممالک کی تعداد اس وقت 58 ہے، لیکن اسلامی ممالک کے اندر اسلام بحیثیت نظام کے ہمیں کسی جگہ پر نظر نہیں آتا۔ مسلمان حکمران پرو سیکولر ہو چکے ہیں، کفر کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اسلامی قدریں پامال ہو رہی تھیں، آج بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہیں۔ مسلمان تقسیم در تقسیم کا شکار تھے، آج بھی تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں، اسی طریقے سے مزید بکھر رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لیں تو ہمارے بچپن کے اندر بھی ہم یہ سنتے تھے کہ کسی مسلمان کا مناظرہ کسی یہودی کے ساتھ ہے یا عیسائی کے ساتھ ہے یا ہندو کے ساتھ ہے، لیکن پھر ہم زوال کا شکار ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ وہ مناظرے ختم ہو گئے، ان کی گونج بھی ہماری سماعتوں کے اندر سنائی نہیں دیتی۔ پھر وہابی دیوبندی سے مناظرہ کرنے لگا، دیوبندی شیعہ سے مناظرے کرنے لگا، شیعہ بریلوی سے مناظرے کرنے لگا۔ پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ اور اب حالت یہ ہے کہ ہم مناظروں کے اندر اتنے خود کفیل ہو چکے ہیں کہ ایک مسلک کے عالم دین کو کسی دوسرے مسلک کے ساتھ مناظرے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب دیوبندی سے مناظرہ کر رہا ہے، وہابی سے مناظرہ کر رہا ہے، بریلوی سے کر رہا ہے، شیعہ سے کر رہا ہے۔ پہلے ہم اتحاد امت کی آواز سنتے تھے اور بعض مسالک کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ اس مسلک کے علماء اپنے مسلک کو متحد کرنے کے لیے آواز اٹھاتے تھے، لیکن اب وہ آواز بھی مدھم ہوتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ اب کسی جگہ پر آپ کو نہ مسلک کے اندر سے اتحاد کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ بین المسالک یا عالمی سطح پر اتحاد امت کی آواز سنائی دیتی ہے۔
وہ آوازیں مر چکی ہیں، دم توڑ چکی ہیں اور مدھم ہو چکی ہیں، اور ہمیں کسی جگہ پر وہ آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ اب تقسیم در تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے ہوئے ہم مزید بکھرتے جا رہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ دشمن زیادہ چالاک ہے یا ہم زیادہ بولے ہیں، کہ ہماری ساری کی ساری صلاحیتیں بھی اسی کام کے لیے وقف ہو رہی ہیں۔ ہر کوئی دوسرے کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، ہر کوئی دوسرے کو لتاڑ رہا ہے، ہر کوئی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور کوئی مل بیٹھ کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں، یا ایک دوسرے کو ملا کر راضی نہیں، ہر کوئی بکھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو صورتحال ہے، اور یہ جائزہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر مستقبل کے اندر ہم امکانات کا جائزہ لیں تو دور دور تک ہمیں اتحاد امت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، نہ پاکستان میں نہ عالمی سطح پر۔ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یہ۔ ہر آنکھ رکھنے والا بندہ اور ہر زندہ شعور والا بندہ اور فکر رسا والا بندہ اس چیز کا مشاہدہ اپنی آنکھوں کے ساتھ کر سکتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی اتحاد امت کا امکان نظر نہیں آتا، نہ عالمی سطح پر نہ پاکستان کے اندر۔ رہا وعدہ الہی کہ لاغلبن انا و رسولی اور لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کا یہ وعدہ کہ دین غالب آ کر رہے گا، تو بحیثیت مسلمان کے ہمارا یقین ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ آج نہیں تو کل دین اسلام غالب آ کر رہے گا۔ ہم نا امید نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے ہمارا اللہ نظاموں کا محتاج نہیں، سسٹموں کا محتاج نہیں ہے، ازمز کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے تو کن کہنا ہے اور ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس حوالے سے مایوس نہیں ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ دین کو غالب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری قدرتوں کے باوجود اپنے نبی کو بھیجا اور یہ کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ نبی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ دین کو غالب کرے۔ تو نبی کے اتباع کے اندر اور اس کے وارث ہونے کی حیثیت سے علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام کے غلبے کے لیے کام کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت تو قدرت کاملہ رکھتا ہے، لیکن اس نے اسباب کی دنیا کے اندر اسباب کے طور پر اپنے نبیوں کو بھیجا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف دیکھیں تو ہمیں پوری امید ہے، لیکن اگر ہم موجودہ دور کے اندر انسانوں کی سعی اور کوشش کو دیکھیں تو پھر ہمارے اوپر ایک مایوسی طاری ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ کبھی تشویش کہتی ہے کہ اندھیرا اب نہ جائے گا، کبھی تشویش کہتی ہے اندھیرا اب نہ جائے گا، کبھی امید کہتی ہے اجالا ہونے والا ہے۔ اللہ کرے ہم اپنی آنکھوں سے اسلام کے اجالے کا وہ دور دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا اور پھریرا لہرا رہا ہے۔